السلام علیکم. ہمارا بچہ بار بار دودھ نکالتا ہے، پھٹا ہوا دودھ نکالتا ہے، ملک سپٹنگ کرتا ہے. یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو پیرنٹس ہم سے کرتے ہیں. وہ پریشان بھی ہوتے ہیں کیونکہ نہ صرف بچے کے کپڑے بار بار بدلنے پڑتے ہیں، پیرنٹس کے بالوں سے ان کی شرٹس پہ بھی ہر وقت دودھ گرا رہتا ہے. پھر وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو دودھ ہضم کیوں نہیں ہو رہا. تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بچے بار بار دودھ کیوں نکالتے ہیں، اس کا کیا حل ہے، کیا ہوم ٹپس ہیں، کیا ریمیڈیز ہیں، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر کو کب دکھانا چاہیے، کب آپ کے بچے کو دوائی کی ضرورت پڑتی ہے، اور کیا اس صورتحال میں بچے کا دودھ بدلنا چاہیے یا ہم اپنے بچے کو کون سا دودھ دیں. آئیے آپ کے تمام سوالات کا جواب ہے اس ویڈیو میں. بیبیز پھٹا ہوا دودھ کیوں نکالتے ہیں؟ پھٹا ہوا دودھ نکالنا اگر تھوڑی مقدار میں ہو تو یہ نارمل ہے. اس کو سمپل ریفلکس کہتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کا معدہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، پھر معدے کے مسل بھی صحیح طرح نہیں بنے ہوتے، خوراک کی نالی کی جھلی بھی ابھی تک صحیح طرح نہیں بنی ہوتی. جب یہ دودھ معدے میں جاتا ہے تو ہائیڈروکلورک ایسڈ سے مکس ہو کر دودھ کی ویسی شکل بن جاتی ہے جیسے کہ دہی کی ہوتی ہے، یعنی کہ پھٹا ہوا دودھ بن جاتا ہے. عموماً بچے فیڈ کے بعد تھوڑا بہت دودھ نکالتے ہیں. یہ نارمل ریفلکس ہے. 1 سے 2 چمچ کے برابر پھٹا ہوا دودھ نکالیں تو یہ نارمل ہے. ایسے بچوں کو ہیپی سپٹرز کہتے ہیں کیونکہ بچے کو زور نہیں لگانا پڑتا، بچے کی گروتھ ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے، بچے کا وزن بھی اپنی رفتار سے بڑھ رہا ہوتا ہے. یہ مسئلہ 2 سے 3 ماہ کی عمر میں زیادہ محسوس ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آتی جاتی ہے، خاص طور پہ جب 6 ماہ کی عمر کے بعد بچے کو سالڈ شروع کرتے ہیں تو یہ مسئلہ کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے، اور 12 سے 15 ماہ کی عمر تک یہ مسئلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں گرڈ کی، یعنی گیسٹرو اسوفیجیل ریفلیکس ڈیزیز کی. یعنی یہ مسئلہ اب زیادہ بڑھ گیا ہے اور بچے میں اور علامات بھی آ رہے ہیں. گرڈ میں بچہ پریشان کن حد تک دودھ پھینکتا ہے، بار بار پھینکتا ہے، اکڑتا ہے، زور لگاتا ہے، بچہ بہت بے چین رہتا ہے، اس کا وزن بھی نہیں بڑھتا. دودھ پینے کے بعد بچے کو کھانسی آتی ہے، اس کو غوطہ لگتا ہے، اس کی چھاتی سے سیٹیوں کی آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور چھاتی سے کھڑ کھڑ کی آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے کو گرڈ ہے، یعنی گیسٹرو اسوفیجیل ریفلیکس ڈیزیز ہے. اب بات کرتے ہیں ایسے ہوم ٹپس اور ریمیڈیز کی طرف تاکہ آپ کے بچے کا ریفلکس کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے. دودھ پلاتے ہوئے ہمیشہ اپنے بچے کا سر اٹھا کے رکھیں، لٹا کر بچے کو فیڈ نہ کروائیں. ہمیشہ اس کا سر تھوڑا سا اونچا ہو. دودھ پلانے کے دوران یعنی جب بچہ 1 سے 2 اونس پی لے تو ڈکارڈ دلوائیں، اور دودھ پلانے کے بعد بھی اپنے بچے کو لازمی ڈکارڈ دلوائیں. بچے کو ڈکارڈ دلوانے کے برپ کروانے کے 3 طریقے ہیں. اس پر ڈیٹیل ویڈیو چینل پر موجود ہے، وہ لازمی دیکھیں. بچے کو بہت زیادہ فیڈ نہ کروائیں، بچے کو اوور فیڈ نہ کروائیں. ہر دفعہ جب آپ کا بچہ روئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، باقی چیزیں بھی دیکھیں. بچے کو دودھ پلانے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ اٹھا کے رکھیں اور کندھے سے لگا کے رکھیں. فیڈ کروانے کے بعد بچے کو زور زور سے نہ ہلائیں، نہ ہی زور زور سے جھولے دیں یا بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کروائیں. دودھ پلاتے ہوئے مناسب وقفہ رکھیں. دودھ کو ہضم ہونے میں کم از کم 2 گھنٹے لگتے ہیں، اس لیے نیو بورنز کو 2 سے 3 گھنٹے بعد فیڈ کرائیں. بچے کو اوور فیڈنگ نہ کرائیں. اسی طرح جب بچے کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو تو بھی وہ جلدی جلدی دودھ پیتا ہے. اس سے دودھ کے ساتھ ساتھ ہوا اور گیس پیٹ میں جاتی ہے اور بچہ پھر دودھ بعد میں نکال دیتا ہے. فیڈر سے دودھ پلاتے ہوئے دھیان رکھیں کہ نپل میں ہوا نہ ہو. 6 ماہ کی عمر کے بعد لازمی سالڈ شروع کروائیں اور دودھ کم کرتے جائیں. بچے کے لیے ماں کا دودھ بہترین ہے، لیکن اگر آپ اپنے بچے کو فیڈر سے دودھ پلاتے ہیں تو دھیان رکھیں کہ بچے کے فیڈر کا نپل نہ بہت بڑا ہو اور نہ بہت چھوٹا ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ فیڈر میں دودھ ڈال کر اس کو الٹا کر کے دیکھیں. دودھ کے قطرے کے گرنے کی رفتار 1 ڈراپ پر سیکنڈ ہو تو پھر یہ مناسب رفتار ہے. بہت تیزی سے دودھ نہیں گرنا چاہیے. بچے کو بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے نہ پہنائیں اور نہ ہی اس کو ٹائٹ پیمپر باندھیں. فیڈ کروانے کے فوراً بعد بچوں کو ایسی سیٹس میں نہ بٹھائیں جیسے کہ کار سیٹس، جن میں بیٹھ کے بچہ بالکل گول مول ہو کے بیٹھتا ہو. اس سے بچے کے پیٹ پر پریشر پڑتا ہے اور بچہ دودھ زیادہ نکالتا ہے. اس لیے فیڈ کروانے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو کندھے کے ساتھ لگائیں اور بچے کو برپ کروائیں. اسی طرح جب آپ نے بچے کو ٹمی ٹائم دینا ہو یعنی کہ پیٹ کے بل لٹانا ہو تو فوراً ٹمی ٹائم نہ دیں. فیڈ کروانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد بچے کو ٹمی ٹائم دیں، یعنی اس کو پیٹ کے بل لٹائیں. پیرنٹس اکثر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بچے کے بہت سے دودھ بدل کے دیکھے ہیں لیکن فرق نہیں پا رہا. دیکھیں، اگر آپ کا بچہ مدر فیڈ پر ہے یعنی ماں اپنا دودھ پلاتی ہے تو یہ تو بہترین چیز ہے. ماں کا دودھ جاری رکھیں. خیال یہ رکھنا ہے کہ ماں اپنی ڈائٹ میں احتیاط کرے. دودھ پلانے والی مائیں اپنی خوراک میں کیفین، چائے، کافی، کولڈ ڈرنکس، اسپائسی فوڈز اور چاکلیٹس وغیرہ کم کر دیں. ایسی تمام خوراک جس سے تیزابیت بڑھتی ہے وہ دودھ پلانے والی مائیں اپنی خوراک میں کم کرتے ہیں.
آپ کا بچہ اگر فارمولا فیڈ لیتا ہے تو مارکیٹ میں ایسے دودھ دستیاب ہیں جن کے اوپر AR لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ اینٹی ریفلکس ملک ان کو کہا جاتا ہے۔ ان فارمولا فیڈز میں دودھ کافی تھک ہوتا ہے، اس میں کچھ ایسے نیچرل انگریڈینٹس ڈالے جاتے ہیں جس سے بچہ بار بار الٹی نہیں کرتا، بار بار دودھ نہیں پھینکتا، تو ان کے بھی اچھے ریزلٹس دیکھے گئے ہیں ایسے دودھ میں جو کہ خاص طور پہ ریفلکس کے لیے بنے ہوں اور جن پر AR لکھا ہو۔ پھر بھی اگر مسئلہ چل رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر بچے کا معائنہ کرنے کے بعد ایسی کچھ سرپس لکھ کر دے جس سے بچے کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے، لیکن یہ دوائیاں آپ نے خود سے استعمال نہیں کرنی، ہمیشہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے استعمال کرنی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پرو بایوٹکس کا بھی اچھا رول ہے، خاص طور پہ ایسے پرو بایوٹکس جن میں لیکٹوبیسیلس شامل ہیں، ان کے اچھے ریزلٹس دیکھے گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر کو کب دکھانا ہے۔ اگر آپ کا بچہ دودھ پیتے ہی سارا دودھ باہر نکال دے، زور لگا کر باہر نکالے، دودھ کی پچکاری بہت دور جا کے گرے، تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کرنا ہے۔ آپ کے بچے کی گروتھ ٹھیک نہیں ہو رہی، وزن نہیں بڑھ رہا، یا بچہ الٹیاں کر رہا ہے، ڈی ہائیڈریٹڈ ہو رہا ہے، یا پانی کی کمی ہو رہی ہے، تو اپنے ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں۔ دودھ کے ساتھ اگر آپ کو سبز رنگ کا مواد نظر آ رہا ہے یا دودھ کے ساتھ آپ کو خون نظر آ رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر کو لازمی چیک کرائیں، کیونکہ اس قسم کی صورتحال میں ڈاکٹر کا معائنہ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچے کو کوئی انفیکشن تو نہیں ہے، اس کے جسم میں تیزابیت تو نہیں ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیدائشی طور پہ آپ کے بچے کی معدے کی نالی سکڑی ہوئی ہو، یعنی کہ ہائپرٹروفک پیلورک اسٹینوسس کا مسئلہ ہو، جس میں پھر بچے کی سرجری کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامت محسوس ہوتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں۔ اپنے اور اپنے بچے کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔